پیش خدمت ہے کہانی شاہی نجومی۔ کسی شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ سارا دن پھیری پر شہر میں چیزیں بیچتا اور شام کو تھکا ہارا گھر میں واپس پہنچتا۔ اس محنت کے باوجود اس کے گھر کی حالت سدھرتی نہیں تھی۔ کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کبھی پہننے کے لیے، لیکن وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا۔ جو اس کی آمدنی تھی اسی پر قناعت کرتا۔ کسی کو دھوکہ دینے یا بے ایمانی سے دولت کمانے کا اسے کبھی خیال نہ آیا۔ ایک روز پھیری والے کی بیوی شہر کے ایک زنانہ حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ اس زمانے میں لوگ گھروں میں نہیں نہایا کرتے تھے، بلکہ شہر میں مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے سینکڑوں زنانہ مردانہ حمام کھلے ہوئے تھے۔ ان حماموں میں روزانہ ہزارہ لوگ جا کر نہایا کرتے تھے۔ یہاں نہانے کا بڑا عمدہ انتظام تھا۔ ٹھنڈا اور گرم پانی نہانے والوں کو حسب منشا ہر وقت تیار تھا۔ نہلانے کے لیے کئی خدمت گار اور کنیزیں موجود رہتی تھیں۔ غریب پھیری والے کی بیوی نے ابھی نہانا شروع بھی نہ کیا تھا کہ ایک شاندار گھوڑا گاڑی حمام کے دروازے پر آ کے رکی اور اس میں سے ایک دولت مند خاتون اتر کر حمام کے اندر آئی۔ اس خاتون کا لباس بے حد قیمتی اور خوش نما تھا۔ ہاتھوں اور گردن میں سونے کے نفیس زیور تھے۔ انگلیوں میں ہیرے کی کئی انگوٹھیاں تھیں۔ حمام کے ملازموں نے لپک کر اس عورت کا استقبال کیا اور اسے جھک کر سلام کیا۔ آنے والی کوئی بڑی ہی مغرور عورت تھی۔ اس نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ غرور سے بولی، اس وقت حمام میں جو کوئی بھی نہا رہا ہے اسے فوراً باہر نکالو۔ جب ہم نہا چکے تو تب ان عورتوں کو نہانے کی اجازت دی جائے۔ حمام کی کنیزوں نے فوراً ان تمام عورتوں کو نکال کر باہر کیا جو اس وقت حمام کے اندر نہا رہی تھی یا نہانے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں تھی۔ ان عورتوں میں پھیری والے کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس نے کہا بھی کہ یہ حمام امیر اور غریب سبھی عورتوں کے لیے ہے۔ آخر ہم کوئی مفت نہانے تو نہیں آئے، ہم بھی تو اجرت ادا کریں گے۔ لیکن کنیزوں نے ایک نہ سنی اور پھیری والے کی بیوی کو دھکے دے کر نکال باہر کیا۔ بیچاری کر ہی کیا سکتی تھی، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ حمام سے باہر آ کر اس نے ایک عورت سے پوچھا، یہ عورت جو بھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہے کون ہے یہ؟ ارے تمہیں خبر نہیں؟ دوسری عورت نے حیرت سے کہا، یہ شاہی نجومی کی بیوی ہے۔ اس کے میاں کا شاہی دربار میں بڑا اثر ہے۔ پھیری والے کی بیوی اپنی غربت کو روتی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی واپس گھر چلی آئی اور ایسا منہ بنایا کہ نہ خود کھانا کھایا نہ بچوں کو کھانا کھلایا۔ شام کو پھیری والا گھر آیا تو گھر والی کی حالت دیکھی کہ منہ پھلائے ایک طرف پڑی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پھیری والے نے کہا، اریو بھاگوان، خیر تو ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا آج ہانڈی روٹی نہیں کی؟ اجی لعنت ہے ہانڈی روٹی کرنے والی پر، بیوی نے تڑاک سے جواب دیا۔ جس دن سے تمہارے پلے بندی ہوں ایک گھڑی سکھ کی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ کہاں قسمت پھوٹی کہ تم جیسے مفلس کے گھر میں آئی۔ دو کوڑی کی عزت آبرو نہیں، اور ادھر شاہی نجومی کی بیوی کے ٹھاٹ پاٹ دیکھو، اللہ کی شان ہے۔ اس نے آتے ہی حمام میں سے ایک عورت کو کان پکڑوا کر نکلوا دیا۔ میں کہتی ہوں آخر تم کیوں نہیں شاہی نجومی بن جاتے تاکہ میری بھی ویسی ہی عزت ہو اور میں بھی جب چاہے دوسری بیبیوں کو حمام سے نکلوا سکوں۔ یہ سن کر پھیری والے کا ماتھا ٹھنکا۔ کریت کر بیوی سے سارا قصہ اگلوایا۔ ادھر بیوی کی یہ ضد کہ اگر تم شاہی نجومی بن کر نہ دکھاؤ گے تو میں اس گھر میں رہنے کی روادار نہیں۔ اب تو پھیری والے کے ہوش اڑے۔ نرمی سے بولا، ارے بیوقوف، نجومی بننا کوئی آسان کام ہے، اور وہ بھی شاہی نجومی؟ ارے پگلی، اس کے لیے دن رات نہ جانے کیا علم غلم کتابیں اور نقشے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر مہینوں برسوں استاد کی چلمیں بھرو، اس کے بعد کہیں علم نجوم میں کچھ شدھ بدھ ہوتی ہے۔ کوئی مذاق تھوڑی ہے نجومی بننا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بیوی نے جھنجھلا کر کہا۔ خواہ کتابیں پڑھو نہ پڑھو، استاد کی شاگردی کرو یا نہ کرو، بس جلدی سے شاہی نجومی بن کر دکھاؤ، ورنہ میں چلی اپنے گھر۔ پھیری والے نے سوچا کہ چند دن میں بھوت خود ہی اتر جائے گا، لیکن توبہ کیجئے، یہ بھوت اس عورت کے سر ایسا چڑھا کہ کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بس یہی رٹ کہ شاہی نجومی بن جاؤ، ورنہ میں اپنے گھر خوش، تم اپنے گھر خوش۔ آخر تنگ آ کر پھیری والے نے ایک پھٹا پرانا بوریا اٹھایا، چند نقشے سنبھالے جن پر ستاروں کی الٹی سیدھی تصویریں بنی ہوئی تھیں، ایک دو کتابیں علم نجوم کی کسی کباڑیے سے خریدی، ایک قلم، ایک دوات اور چند لوہے کے پانسے خریدے۔ پھر یہ سب چیزیں بوریے پر سجا کر بازار میں جا بیٹھا۔ سامنے ایک تختی پر یہ عبارت لکھوا دی، خاندانی نجومی آپ کی قسمت کا تمام حال فوراً بتائے گا، آزمائش کر کے دیکھیے۔ اتفاق کی بات ہے اس بیچارے نے اپنا ٹھیا ٹھکانہ اس جگہ بنایا تھا جہاں عورتوں کا وہ حمام تھا، جہاں سے اس کی بیوی کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اس روز بادشاہ کی بڑی بیٹی نہانے کے لیے حمام میں آئی۔ نہاتے وقت اس نے انگلی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر اپنی ایک خادمہ کو دی تاکہ وہ حفاظت سے اسے سنبھال کے رکھے۔ خادمہ نے حمام کی دیوار کے ایک ننھے سے سوراخ میں یہ انگوٹھی رکھ دی اور نشان کے طور پر اپنے سر کے بالوں کا ایک گچھا بھی اس سوراخ میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو نہلانے کے کام میں لگ گئی۔
اس زمانے میں امیر زادیوں اور شہزادیوں کا نہانا بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک حمام میں رہتی تھی۔ اس شہزادی نے بھی نہانے میں کئی گھنٹے لگا دیے، اور جب جی بھر گیا تو اپنی کنیزوں اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ ہمارے کپڑے اور زیور حاضر کرو۔ تمام کنیزوں نے شہزادی کا شاہی لباس اور سب زیور فوراً حاضر کر دیے۔ آخر میں شہزادی کو انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے جس کنیز کو انگوٹھی دی تھی اس سے کہا، ہماری انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ جلدی انگوٹھی لائی جائے۔ خدا کی قدرت کے اس کنیز کو یاد ہی نہ رہا کہ اس نے شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی تھی۔ بدحواس ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنی شروع کر دی۔ سارا حمام چھان مارا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی، لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ اب تو شہزادی کے غصے کی حد نہ رہی۔ اس نے اس کنیز سے کہا، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انگوٹھی ہمارے حضور میں پیش نہ کی گئی تو تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر بیچاری کنیز کے اوسان خطا ہو گئے، روتی ہوئی حمام سے باہر بھاگی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ہی بیٹھے خاندانی نجومی پر پڑی۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ کنیز کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ سیدھی نجومی کے پاس گئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، اے نجومی، خدا کے واسطے میری مدد کرو، جلدی سے حساب کتاب لگا کر بتاؤ کہ میں نے شہزادی کی انگوٹھی کس جگہ رکھی ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے انگوٹھی کا پتہ نہ لگا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بیچارے نجومی کو آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا، یوں ہی جھوٹ موٹ قلم دوات اٹھا کر کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے اور اوٹ پٹانگ ہندسے لکھنے لگا۔ پھر یوں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر گھورتا رہا جیسے ستاروں سے مشورہ کر رہا ہو۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا، اگر آسمان میں کوئی سوراخ ہوتا تو میرے بال بچے بھوکے نہ مر جاتے۔ سوراخ اور بال کے الفاظ سنتے ہی کنیز کا دماغ ایک دم روشن ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی حمام میں گئی، دیوار کے سوراخ میں سے اپنے بالوں کا گچھا ہٹا کر انگوٹھی نکالی اور شہزادی کی خدمت میں پیش کر دی۔ شہزادی نے پوچھا، انگوٹھی کہاں سے ملی؟ کنیز نے بتایا کہ حمام کے باہر ایک بڑا باکمال نجومی بیٹھا ہے، اس نے علم نجوم کے ذریعے بتایا ہے کہ انگوٹھی میں نے کہاں رکھی تھی۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور محل میں جا کر بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ اس قسم کے نجومیوں کی ہمیشہ تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی اس نجومی کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ شاہی چوبدار اور سپاہیوں نے نجومی کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، اے نجومی، ہم نے شہزادی کی زبانی تیرے کمال کا حال سنا۔ ایسے فنکاروں کی ہمارے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ آج سے ہم نے تمہیں درباری نجومی کا عہدہ بخشا، 500 روپے تنخواہ ہوگی، ایک گھوڑا اور خلعت شاہی بھی عطا کیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو، جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوگا تو تب تمہیں یاد کیا جائے گا۔ نجومی بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہوا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ اس خیال سے اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ اگر آزمائش کا وقت آیا تو کیا کرے گا۔ اسے تو نجوم کی الف بے کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی کہ بادشاہ سلامت نے اسے آج سے درباری نجومی کا عہدہ عطا کیا ہے، 500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، اس کے علاوہ ایک گھوڑا اور درباری لباس بھی عنایت ہوا ہے۔ تو بیوی خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے کہا، دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ نجومی بن جاؤ، اب کیسی عزت ہوگی سارے شہر میں تمہاری، ہر شخص تمہارے روب میں رہے گا اور لوگ تمہیں جھک جھک کر سلام کیا کریں گے۔ اب میں بھی شاہی نجومی کی بیوی کی طرح شاندار گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر حمام جایا کروں گی، اور وہاں جتنی گھٹیا درجے کی عورتیں ہوں گی ان سب کو نکلوا کر خود نہایا کروں گی۔ کتنا مزہ آئے گا جب حمام کی سب کنیزیں میری خوشامد کریں گی اور انعام لینے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرا کریں گی۔ بیوی تو ان خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی اور ادھر میاں نجومی کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ جانتا تھا کہ اگر بادشاہ کی آزمائش پر پورا نہ اترا تو پھر جلاد کی تلوار ہوگی اور اس کا سر۔ بادشاہ تو سزائے موت ہی دے گا۔ اسی فکر میں روز بروز بیچارے نجومی کی جان گھلنے لگی۔ ابھی اسے درباری نجومی بنے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ آزمائش کی وہ گھڑی آن پہنچی۔ ایک روز بادشاہ سلامت نے منہ اندھیرے ہی نجومی کو محل میں بلایا اور کہا، اے نجومی، غضب ہو گیا، کل چند ڈاکوؤں نے شاہی خزانہ لوٹ لیا، اب جلدی سے علم نجوم کے ذریعے ان ڈاکوؤں کا سراغ لگاؤ تاکہ ہم انہیں گرفتار کر کے شاہی خزانہ برآمد کریں۔ یہ سنتے ہی نجومی کا خون خشک ہو گیا، ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، اس کام کے لیے مجھے کچھ عرصے کی مہلت چاہیے۔ بادشاہ نے کڑک کر کہا، اس کام کے لیے تمہیں جتنے دن کی مہلت چاہیے طلب کر لو، اس مدت کے اندر اندر تمہیں ڈاکوؤں کا پتہ نشان معلوم کرنا ہے۔ اگر تم اس کام میں پورے اترے تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اور اگر ناکام رہے تو تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب تم بتاؤ کہ کتنی مہلت درکار ہے؟ حضور، مجھے 40 دن کی مہلت عطا کی جائے۔ نجومی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی ذات سے امید ہے کہ میں اس مدت میں ڈاکوؤں کا سراغ لگا لوں گا۔ تمہیں 40 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ نجومی گرتا پڑتا گھر واپس آیا۔ اس وقت اسے اپنی بے وقوف بیوی پر بڑا تاؤ آ رہا تھا۔
جس نے اسے اچھا خاصا پھیری کا کام چھوڑ کر شاہی نجومی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو بیوی کو کچا ہی چبا جاتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ان کم بخت ڈاکوؤں کا پتہ لگانا نجومی کے بس کی بات نہ تھی۔ زندگی سے سخت مایوس ہو کر نجومی نے مٹی کا ایک مرتبان اٹھایا اور اس میں کھجوروں کی 40 گٹھلیاں ڈال کر بیوی کو بولا، ارے او نیک بخت، اب ہر شام اس مرتبان میں سے ایک گٹھلی نکال کر مجھے دیتی رہنا۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو اس منحوس شہر سے کہیں اور بھاگنے کی کوشش کریں گے تاکہ جان بچ جائے۔ یہ سن کر بیوی گھبرائی اور پوچھنے لگی کہ قصہ کیا ہے۔ تب نجومی نے سب احوال کہہ سنایا۔ اب تو بیوی کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، لیکن بیچاری رونے دھونے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جن ڈاکوؤں نے شاہی خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا ان کی تعداد بھی 40 تھی، اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ نے اپنے ایک نجومی کو حکم دیا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ڈاکوؤں کا پتہ نشان معلوم کرے۔ یہ حکم سن کر ڈاکو بہت پریشان ہوئے اور سوچ رہے تھے کہ شاہی نجومی سنا ہے بڑا قابل ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے علم کی مدد سے ہمارا سراغ لگا کر بادشاہ کو بتا دے۔ چنانچہ پہلی رات ہی ان 40 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو چپکے سے نجومی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ نجومی کیا کر رہا ہے۔ ابھی ڈاکو کو چھت پر چڑھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ نجومی کی بیوی کی آواز آئی۔ وہ اپنے میاں سے کہہ رہی تھی، یہ لو ان 40 میں سے ایک۔ اس نے 40 گٹھلیوں میں سے ایک گٹھلی اپنے میاں کو دیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، لیکن ادھر ڈاکو کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی چھت سے اتر کر اپنے سردار کے پاس گیا اور بری طرح ہانپتے ہوئے بولا، مارے گئے۔ جب میں نجومی کے مکان کی چھت پر چھپا ہوا تھا تو بیوی نے اپنے میاں کو بتا دیا کہ یہ لو، یہ ہے 40 میں سے ایک۔ نجومی تو نجومی، اس کی بیوی بھی یہ فن جانتی ہے، ورنہ اسے میرے بارے میں کیسے پتا چلتا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار اور بھی فکر مند ہوا۔ اگلے روز شام کے وقت سردار نے اپنے 2 آدمی نجومی کے مکان کی چھت پر بھیجے اور انہیں ہدایت کی کہ جو کچھ نجومی اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کریں وہ آ کر اسے ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ دونوں ڈاکو مکان کی چھت پر چڑھے اور دبک کر ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ اتنے میں عورت کی آواز ان کے کان میں آئی۔ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، یہ لو 40 میں سے 2۔ یہ سنتے ہی دونوں ڈاکو سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور سردار کو بتایا کہ نجومی کی بیوی کو ہم دونوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اور اس نے فوراً اپنے میاں کو بتا دیا۔ غرض روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ آخرکار 40ویں شام آئی۔ اس روز ڈاکوؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ خود نجومی کے مکان کی چھت پر جائے گا اور اپنے کانوں سے میاں بیوی کی باتیں سنے گا۔ وہ نجومی کے مکان کی چھت پر چڑھا اور دبک کر بیٹھ گیا۔ اس روز مرتبان میں آخری گٹھلی باقی رہ گئی تھی اور اتفاق سے یہ سب گٹھلیوں سے بڑی اور موٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سردار نے سنا نجومی کی بیوی کہہ رہی تھی، یہ لو اب آخری ہے اور اس کے بعد کام ختم، بس یہی سب سے وزنی سمجھو۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے دھم سے مکان میں چھلانگ لگائی اور جاتے ہی نجومی کے پاؤں پکڑ لیے۔ دونوں میاں بیوی خوفزدہ ہو گئے۔ یہ آدمی ایک دم کہاں سے آن کودا۔ ابھی نجومی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار گڑ گڑا کر بولا، جناب میں نے ہی اپنے ساتھیوں سمیت شاہی خزانہ لوٹا تھا، لیکن آپ نے علم نجوم کے ذریعے آخرکار ہمارا سراغ لگا ہی لیا۔ میں سارا خزانہ واپس کرتا ہوں، لیکن آپ بادشاہ سلامت کو ہمارا پتہ یا نشان نہ بتائیں۔ ہم نے وہ سارا خزانہ جنگل میں بڑھ کے سب سے بڑے درخت کے نیچے دفن کر رکھا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دے دیجئے اور خدا کے واسطے ہماری جان بخشی کرائیے۔ اور یوں شاہی خزانہ برآمد ہو گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور نجومی کو بہت انعام دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے دربار میں ایک کرسی نجومی کے لیے بھی رکھی جائے گی۔ لیکن نجومی اپنی اس عزت افزائی پر خوش نہ تھا۔ بھلا وہ خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چھری تلے آئے گی۔ ایک روز بادشاہ اپنے لاؤ لشکر سمیت جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ نجومی بھی اس کے ساتھ تھا۔ نجومی کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اسے ٹڈے میاں کا خطاب دے رکھا تھا۔ شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ کو ایک شرارت سوجی۔ چپکے سے ایک ٹڈا پکڑ کر مٹھی میں بند کر لیا اور نجومی کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ نہ بتا سکے تو تمہارا سر قلم کروا دیا جائے گا۔ نجومی لرز گیا، ایک نظر بادشاہ پر ڈالی، پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بولا، لو ٹڈے میاں، اب تمہاری جان بادشاہ کی مٹھی میں ہے، اس مرتبہ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ سنتے ہی بادشاہ نے کہا لگایا اور مٹھی کھول دی اور ٹڈا اڑ گیا۔ نجومی اس عجیب اتفاق پر حیران ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ گھر واپس پہنچ کر نجومی نے سوچا کہ آخر کب تک میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا؟ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جب میں بادشاہ کے سوالوں کے جواب نہ دے پاؤں گا اور پھر مجھے سخت سزا ملے گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس پیشے سے ہی توبہ کر لوں۔ لیکن بادشاہ کی نوکری چھوڑنا کوئی خالہ جی کا گھر نہ تھا کہ ایک دم جا کر استعفیٰ دے دے اور کہہ دیتا کہ حضور میں اب نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی گستاخی بادشاہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ پھر کیا کیا جائے؟ یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔
कोई तदबीर इसके जहन में नहीं आती थी। एक दिन वो नहाने के लिए गुसल खाने में गया तो यकायक एक निराली तरकीब उसके दिमाग में आई, क्यों ना मैं पागल बन जाऊं, इस तरह बादशाह खुद बखुद मुझे नौकरी से जवाब दे देगा। चुनाचे वो गुसल खाने से नंगा ही निकलकर बाजारों और गलियों में से भागता हुआ सीधा शाही महल में जा घुसा। बादशाह अपने कमरे में आराम कर रहा था। पहरेदार नजूमी को रोकते ही रहे, लेकिन वो धड़ाक से बादशाह के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया और सोए हुए बादशाह को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अभी बादशाह नजूमी की इस बदतमीजी और गुस्ताखी के बारे में कुछ कहने भी न पाया था कि धड़ाम से कमरे की छत गिर गई। अगर बादशाह को वहां से निकलने में थोड़ी सी भी देर होती तो छत इस पर आन गिरती। बादशाह ने यह माजरा देखकर नजूमी को गले से लगा लिया और खुश होकर बोला, मेरे वफादार दोस्त, आज तुमने हमारी जान बचा ली। तुमने शायद इल्म नजूम के जरिए मालूम कर लिया था कि हमारे कमरे की छत गिरने वाली है, इसलिए तुम गुसलखाने से निकलकर नंगे ही दौड़े चले आए। हम तुम्हारी इस वफादारी और जान निसारी पर बहुत खुश हैं और हुक्म देते हैं कि आज से तुम्हारा दर्जा बढ़ाकर तुम्हें शाही नजूमी बना दिया जाए। अगले ही रोज उसकी बीवी एक शानदार घोड़े गाड़ी पर सवार होकर हम्माम में नहाने के लिए गई। हम्माम की कनीजें और खादमाएं उसके इस्तकबाल के लिए दौड़ी, क्योंकि अब वो शाही नजूमी की बीवी थी। वो ये जानकर दिल में बड़ी खुश हुई कि साबिक नजूमी की बीवी इस वक्त हम्माम में नहा रही है। हम्माम फौरन खाली कराया जाए। नए शाही नजूमी की बीवी ने रोबदार आवाज में हुक्म दिया, पहले मैं नहाऊंगी, इसके बाद किसी और को नहाने की इजाजत होगी। हुक्म की देर थी कि कनीजों ने हम्माम में नहाने वाली कई औरतों को निकाल बाहर किया। इन्हीं में साबिक शाही नजूमी की बीवी भी शामिल थी। वो गर्दन झुकाए एक तरफ चली गई। सच है, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।